بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے ہو جاؤ گے، جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ جب کسی نئے شہر میں جائے تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائے۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دروازے کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دے تو دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دے، آوازیں آنا بند ہو جائے گی۔ اگر 5 یا 10 کلو مٹر ہے تو گرم پانی میں ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دے اور 2 منٹ کے لیے چھیلے ہوئے مٹر ڈال دے۔ مٹر چیر کل محفوظ کرنے ہو تو ایک دیگچی میں پانی گرم کرے، چھان کر ٹھنڈا کر کے فریزر کر لے، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے کچن میں لال بیگ کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاؤڈر چھڑک دیں۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ پکانے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دے یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دے۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملے اور صابن سے دھو لے۔ اگر چاندنی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑے تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دے۔ کچا آم لے کر کاٹ لے، چوڑے سے پانی میں ابال لے۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دے، 4-5 جوش دے اور کریلے نکال لے۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پیڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لے، اس کو پانی میں گیلا کر لے اور آٹے کو ڈانپ دے۔ اس کے بعد اناج فریج میں رکھے، آئے پر پڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دے، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکاتے وقت کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دے، پھر دھو لے۔ اگر پوری استعمال نہ کرنے ہو تو نمک لگا کر فریزر کر لے۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دے، پھر آئے سے دھو کر مسالہ لگائے، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے کیلے تھوڑے سے چنے بٹی میں بنوا کر گرم گرم سونگھے اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو پھینگے، چنے کھائے، اس سے نزلہ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگل لے، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہضمے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو بھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجیے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہے تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دے تو مکھیاں نزدیک نہیں آئے گی۔ اگر آپ اپنوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔